پہ پیش کی گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حمزہ افضال صاحب ہیں۔ السلام علیکم حمزہ صاحب۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ السلام علیکم حمزہ صاحب، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ کی کٹ کے آ رہی ہے۔ اچھا، میری آواز آپ کو کٹ کے آ رہی ہے؟ ویسے آپ کی آواز مجھے بالکل واضح آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پیش کر دیں۔ اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو جی آپ بولیں، آپ کی آواز ہمیں بالکل واضح آ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے سر، سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی جو جی سنیں میری بات۔ آپ کی جو کتاب ہے اپنا احمد قادیانی جو آپ کی جو کتاب ہے ان میں لکھا ہوا ہے، قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ احمد قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے جیسے بھی انہوں نے کہا، لیکن جو صحیح بخاری ہے اس کی جلد نمبر 2 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوبارہ آئیں گے۔ اچھا حمزہ صاحب، جس طرح پہلے آپ کو خاکسار کی آواز نہیں آ رہی تھی، جب آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ میں سمجھ نہیں سکا۔ بعد میں آپ نے ذکر کیا ہے، بخاری کی کسی حدیث کا ذکر کیا ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کیا ہے؟ غالباً آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کوئی حوالہ دے رہے ہیں، وہ ذرا دوبارہ عرض کر دیں۔ کہ مجھے حق کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مر چکے ہیں۔ حق کی قسم ہے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے کوئی معین حوالہ، کوئی کتاب موجود ہے کہ صرف یہ فکرہ ہے؟ ہلو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ جو آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا حوالہ پیش کیا ہے، بس صرف اتنی عبارت ہے آپ کے سامنے کہ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حق کی قسم ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، یہی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میری بات سنیں، آپ کا جو قبضہ ہے نا، آپ کا جو شمس الدین ہے، جو آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ حمزہ صاحب ایسا کرتے ہیں، آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آپ کا سوال مجھے سمجھ آیا ہے وہ لے کے میں مبشر ایاز صاحب کی طرف جاتا ہوں، تو ان سے ہم اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مبشر ایاز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر ایاز صاحب، ہمارے یہ دوست حمزہ صاحب ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں، جو مجھے، کیونکہ ان کی آواز بہت واضح نہیں آ رہی تھی، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، 2 حوالوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ حق کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور پھر بخاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کچھ وضاحت کر دیں۔ جی برہان صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا، یا یہ کہنا چاہیے کہ کتنے خوش قسمت ہوگے تم کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا۔ دوبارہ آنے کا لفظ نہیں ہے، نازل ہونے کا لفظ موجود ہے۔ یہ حدیثیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے صرف عرض اتنی سی ہے، ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تم مرزا صاحب کو آخری نبی کیوں مانتے ہو، رسول اکرم کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو یہاں ہم سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں دوبارہ، تو ہمارا آپ سے سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیوں مانتے ہو، رسول اکرم کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس نے دوبارہ آنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر رہا ہے، جس کی طرف ان کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ ابن مریم مر گیا، حق کی قسم داخل جنت ہوا وہ محترم، شاید اسی طرف ان کا اشارہ ہوگا، تو جب اس کی وفات ہو گئی تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تو ثابت کر لیں۔ صرف یہ لفظ دیکھ کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن مریم نازل ہوگا، اس سے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ وہ شخص فوت ہی نہیں ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے اور ابھی
2000 سال سے وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے پتہ چل گیا؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ نازل ہوگا؟ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو لفظ نازلہ جو ہے عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے، بعد میں ہم آئیں گے اردو میں بھی اس کا استعمال ایسا بھی ہے، تو کیا اس سے مراد یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ آسمانوں سے ہی اترا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم، کہ ہم نے تمہاری طرف اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھتا ہے اس کو نازل کیا ہے۔ تو کیا آپ آسمانوں سے اترے تھے؟ پھر سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل لکم من الانعام، کہ تمہارے لیے ہم نے جانور اتارے ہیں۔ تو کیا یہ جانور جو ہیں جن کو ہم خود تصور کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پیدا کیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، تو کیا یہ آسمانوں سے اترتے ہیں؟ انزلنا الحدید فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ ابھی مجھے آواز تھوڑی سی کٹ کے آئی تھی، غالباً محترم امام صاحب نے بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہمارے پاس نہیں مگر ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اس کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق یا مقررہ وقت پر ہم اس کو اتارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزلنا علیکم لباسا، سورۃ اعراف میں، کہ ہم نے لباس کو اتارا، نازل کیا۔ تو کیا یہ ساری چیزیں آسمانوں پہ سے اترتی ہیں؟ لفظ نزول کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب کسی کے لیے لفظ نازلہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس طرح بے شمار حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور سیرت بیان ہوتی ہے کہ آپ فلاں جگہ نازل ہوئے، نزول فرمایا، فلاں جگہ نزول فرمایا۔ ہم مہمانوں کے لیے نزیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اترنے والا۔ تو اس لیے یہ لفظ سن کر یہ یقین کر لینا کہ ابن مریم نازل ہوگا، مطلب یہ ہوا کہ وہ آسمانوں سے آئے گا یا زندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے بات۔ قرآن کریم کا محاورہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کا محاورہ وہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ پھر ابن مریم تو خود ایک استعارہ ہے، یہ اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ عیسیٰ اور ابن مریم کا استعارہ لیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے لیے ابن مریم بن کے آئے گا، جس طرح امت موسویہ کے لیے موسوی سلسلے کے آخر پر ایک ابن مریم آیا تھا۔ امت محمدیہ کی سلسلہ محمدیہ کا یہ مرتبہ اور شان ہے کہ اس میں بھی اس کے آخر پر ایک ابن مریم آئے گا، کیونکہ موسوی سلسلے کو کے ساتھ محمدی سلسلے کو ایک مشابہت ہے، لیکن محمدی سلسلہ کہیں زیادہ شان اور اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ اور مقام لیے ہوئے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اردو شعراء نے، باقی نثر میں نظم میں ابن مریم کا تو استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے استعارے استعمال فرمائے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم دیے گئے تھے، یہ وہ زبان ہے کہ استعاراتی رنگ میں تشبیہاتی مضمون کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس امت میں بھی ایک ابن مریم آئے گا۔ اس لیے امت موسویہ جو سب سے ایک نمایاں امت تھی، قرآن کریم نے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اس کی بھی کوئی حکمت تھی۔ یہ امت محمدیہ اپنی شان میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہونے والی تھی، اور جو انعامات اور جو مقام دیے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی وہی دیے تاکہ شان کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ثابت ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ یہود کے اتنے فرقے ہو گئے تو امت محمدیہ بھی اتنے فرقے میں بٹ جائے گی۔ یہود کے ساتھ مکمل مشابہت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو جب برائیوں میں مشابہت ہے تو اچھائیوں میں بھی مشابہت ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے کے آخر پر ایک ابن مریم آیا تھا، تو فرمایا کہ اس سلسلے کے بھی، اس امت میں بھی آخر پر ایک ابن مریم آئے گا جو اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے اس شان میں ہوگا کہ اس کو بھی ابن مریم کہا جائے گا۔ بالکل ٹھیک مبشر یاس صاحب، اصل میں بات تو یہی ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ تو یوں کہتے ہوئے گویا نظر آتے ہیں
کہ سارے حکموں پر ہمیں